اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، مومنوں کو ان کے اعمال کی قبولیت کے لیے ایک شرط اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، ان لوگوں کو اور کسی چیز کا حکم نہیں ہوا مگر یہ کہ جو عمل مومن کرتا ہے، مومن کے اس عمل میں ریا نمود نہ ہو، خالص اللہ رب العالمین کے لیے مومن کا عمل ہونا چاہیے، اس میں کسی اور کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھی عمل مومن کرتا ہے وہ صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے ہو۔ ایک آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ سے مانگتے بھی ہو تو اخلاص کے ساتھ اللہ ہی سے مانگو۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خالص اس عمل کو قبول کرتا ہوں جو میرے لیے بندہ انسان کر لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو اور بھی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انسان کو وہ جزا یا سزا ملتا ہے جس چیز کا انہوں نے نیت کی، جیسی نیت ویسا بدلہ۔ آپ کی جیسی نیت ہے اللہ کی رضا کا، تو اللہ رب العالمین اپنی رضا اور اس کا بدلہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ اور اگر اللہ معاف کرے نیت خراب ہے تو پھر عمل ضائع اور اللہ بھی ناراض۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الناس کلہم ہالکون، تمام کے تمام لوگ ہلاکت کے دہانے پہ ہے، تمام لوگ ہلاک ہے، وہ الا العالمون، مگر وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ علماء کے پاس اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے علم۔ اللہ رب العالمین جب اپنی ہی صفت کسی انسان میں رکھتا ہے تو وہ انسان قابل تعریف ہوتا ہے۔ اللہ نبی نے فرمایا الناس کلہم ہالکون، تمام کے تمام انسان ہلاکت کے دہانے پہ ہے، ہلاک ہے، الا العالمون، مگر علماء، عالم کو اللہ نے اپنی صفت دی ہے، اس لیے وہ ہلاکت سے بچے ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا والعالمون کلہم ہالکون، اور علماء بھی تمام ہلاک ہے، الا العاملون، مگر وہ کہ اپنے علم پہ عمل کرنے والے۔ صرف علم مطلوب نہیں ہے، علم تو شیطان کے پاس بھی تھا۔ شیطان کا نام ایک آسمان میں زاہد، ایک میں عابد، ایک میں وارع، ایک میں کیا، بہت بڑے عالم تھے شیطان، لیکن اپنے علم کو اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اپنے بڑائی کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے استعمال کر لیا، تو وہی علم شیطان کی ذلت، شیطان کی رسوائی کا سبب بن گیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والعالمون کلہم ہالکون، اور علماء بھی تمام ہلاک ہے، الا العاملون، مگر وہ جو اپنے علم پر عمل کرنے والے۔ والعاملون کلہم ہالکون، عمل کرنے والے بھی تمام ہلاک ہو جائیں گے، تمام ہلاک ہے، الا المخلصون، مگر وہ لوگ جو اپنے عمل میں اخلاص رکھتے ہیں۔ معلوم ہو گیا کہ اخلاص بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اور اخلاص مخلصین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمخلصون علی خطر عظیم، مخلص لوگ بھی ایک بہت بڑے خطرے کے ساتھ سامنا ہے۔ جو لوگ اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، وہ بھی ایک بڑے خطرناک خطرناک دشمن سے ان کا سامنا ہوتا ہے۔ شیطان کہتے ہیں کہ مخلص کی اخلاص کو بگاڑ، یہ بندہ دین کا کام کرتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ
کہ یہ کام نہ کر سکے، شیطان کہتا ہے کہ یہ کام یہ بندہ نہ کر سکے۔ اس لیے مخلص آدمی کے دل میں بھی یہ آتا ہے یار میں اللہ کے لیے ایک کام کرتا ہوں، لوگ مجھے برا بلا کیوں کہتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ مجھے سلام کرے، لوگ مجھے میری تعریف کرے، لوگ میری خدمت کرے، لوگ ریسپیکٹ کرے، لوگ میری تعریف کرے، مجھے ہیلو ہائی سلام کرے۔ کیوں؟ یہ بندہ بڑا خادم ہے، یہ اسلام کی خدمت کرتا ہے، یہ مسجد کا بڑا خادم ہے، لوگ مجھے کیوں میری تعریف نہیں کرتے ہیں؟ لوگ الٹا مجھے برا بلا کہتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا والمخلصون علی خطر عظیم، اخلاص سے کام کرنے والے وہ بھی بڑے خطرے پہ ہے، بڑے خطرناک ماحول کے ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ سے ہر وقت یہ مانگنی چاہیے، اللہ جو عمل تیرے لیے کرتا ہوں اخلاص نصیب فرمائے، اور وہ تیرے ہی لیے ہے، اللہ مجھے اخلاص نصیب فرمائے۔ لوگ وہاں کہیں، لوگ ملامت کہیں، برا بلا کہیں، لوگ تعریف کریں، اس سے میری کوئی غرض نہیں ہے، اللہ میں تیرے لیے کرتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مومن کا کوئی بھی بڑا چھوٹا عمل ہو اللہ قبول نہیں کرتا ہے، مگر وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے، اس عمل میں مخلوق کی بالکل پرواہ نہ ہو، صرف اللہ کی رضا مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا له وابتغى به وجهه۔ اللہ رب العالمین کوئی مومن کا کوئی عمل قبول ہی نہیں کرتا ہے الا ما كان خالصا له، مگر وہ عمل جو خالص اللہ ہی کے لیے کیا جائے۔ میں یہ عمل کیوں کرتا ہوں؟ اللہ ہی کے لیے، اور لوگوں کی واہ کے نہیں۔ وابتغى وجهه، مجھے اللہ کی رضا چاہیے، بس مجھے رضائی مولا چاہیے، اور لوگوں کی کوئی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ لوگ برا بلا کہیں، مجھے برا بلا ملامت کہیں، کچھ بھی کہیں، اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا له، مگر اللہ رب العالمین مومن کے صرف وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے ہو قبول فرمائے گا۔ اس لیے دعا فرمائیں اللہ رب العالمین جو کچھ ٹوٹے پوٹے عمل کرتے ہیں، اول تو پتہ نہیں ہمارے اعمال کیسے ہے، اللہ میاں کو منظور ہے نہیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو توڑے بہت عمل کرتے ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔